بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ آخری فصل میں پیش نماز کے بارے میں اور نماز جماعت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ پیش نمازی کی مکروہات پر اس درس میں گفتگو کی جائے گی۔ پیش نمازی کی مکروہات۔ اعرابی کا مہاجر کے لیے پیش نماز بننے کا حکم ذکر ہوگا۔ مذکورہ اصطلاحات اعرابی اور مہاجر سے کیا مراد ہے، ان میں پائے جانے والے احتمالات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ متیمم کا متطہر بالماء کو جماعت کرانے کا حکم، متعلقہ ادلہ اور روایات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والاعرابی وهو المنسوب الى الاعراب وهم سکان البادیۃ بالمہاجر وهو المدنی المقابل للاعرابی او المہاجر حقیقتا من بلاد الکفر الى بلاد الاسلام۔ اب تک جو پیش نمازی کے مکروہات بیان کیے ہیں وہ یہ تھا کہ مأموم کا جماعت میں بلند آواز سے کیا کرنا، اقوال اور اذکار کو پڑھنا۔ دوسرا یہ تھا کہ حاضر اور مسافر میں سے ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز پڑھنا۔ تیسرا جو ضامی اور برس والے شخص کا ایک صحیح و سالم کو جماعت کرانا۔ چارم یہ تھا کہ جس کو حد لگائی گئی ہو اس کا توبہ کرنے کے بعد جماعت کرانا مکروہ تھا۔ پنجم والاعرابی یعنی بادیہ نشین اور دیہاتی شخص کا مہذب اور مہاجر شخص کو جماعت کرانا مکروہ ہے۔ تو اعرابی اور مہاجر کا جو جماعت کے بارے میں ہے، اعرابی دیہاتی شخص مہاجر کو جماعت نہ کرائے، جماعت کرائے تو مکروہ ہوگا۔ اعرابی کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْأَعْرَابِ، یہ نسبت ہے یا نسبت ہے اعراب کی طرف، یعنی اس میں منسوب اس کو بنایا گیا ہے۔ تو بیابان نشین جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بادیہ نشین اور دیہاتی شخص۔ وَهُمْ سُكَّانُ الْبَادِيَةِ، یہ بادیہ نشین ہوتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اعرابی اور دیہاتی پیش نماز کا مہاجر اور مدنی اور شہری مہذب لوگوں کو جماعت کرانا مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ اعرابی کا مہاجر کو جماعت کرانا مکروہ ہے۔ اعرابی کا معنی دیہاتی اور بادیہ نشین، اور مہاجر سے مراد کیا ہے وَهُوَ الْمَدَنِيُّ الْمُقَابِلُ لِلْأَعْرَابِ، وہ شہری افراد ہیں کہ جو اعرابی اور دیہاتی کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ چونکہ جو شہری ہوتے ہیں ان کی تعلیمی سطح بلند ہوتی ہے اور ان کے آداب اور اخلاق جو ہیں وہ تہذیب اور تمدن اور تربیت کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں۔ تو اگر دیہاتی شخص ان کے لیے جماعت کرائے گا تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ فقط جماعت تو نہیں ہوتی بلکہ ان میں بہت سے آداب اور بہت ساری تعلیم و تربیت بھی شامل ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا جاتا ہے۔ پہلی جو مراد ہے مہاجر سے وہ ہے کہ جو شہری ہوتا ہے اعرابی کے مقابلے میں، یا مہاجر سے مراد کیا اول مہاجر حقیقتا من بلاد الکفر الى بلاد الاسلام، جو شخص کفرستان سے اور کفریہ علاقوں سے حقیقتاً ہجرت کر کے اہل اسلام اور بلاد اسلام کی طرف مہاجرت کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اس شخص کو بھی دیہاتی شخص کا جماعت کرانا مکروہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اعرابی کے جو ہے دو معنی ہیں، بیابان نشین
کہ جو احکام اسلام کی تعلیم وغیرہ اتنی زیادہ نہیں رکھتے اور ان کو آداب وغیرہ کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، یا اس سے مراد غیر مہاجر ہے کہ جو جس پر ہجرت واجب ہوتی ہے اور اس کو احکام اسلام کے مطابق کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا ہے بلاد کفر میں جو رہتا ہے اور ہجرت اور سفر بلاد اسلام کی طرف نہیں کرتا، تو پھر اس کو اعرابی قرار دیا جائے گا، یعنی اس کے مقابلے میں اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ فِي الْأَوَّلِ مَعَ النَّصِّ، اعرابی کا مہاجر شخص کو جماعت کرانا پہلی صورت میں، جب مہاجر سے مراد ہم کیا لیتے ہیں، پڑھا لکھا شخص، شہری اور مہذب شخص مراد، اول تو اس پر نص موجود ہے، بُعْدُهُ عن مکارم الاخلاق، وہ جو دیہاتی شخص ان کو جماعت کرائے گا، ظاہر اس کی تہذیب و تربیت اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اس کی جو ذہنی سطح ہے وہ اتنی بلند نہیں ہوگی، تو اس کا جو ہے مکارم اخلاق، بہت ساری چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہے، تو ان سے کیسے وہ بچے گا؟ تو ثانیاً اس کی وجہ کراہت یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق سے دور ہوتا ہے، محاسن شیم سے دور ہوتا ہے، کہ جو حذر سے حاصل ہوتے ہیں، جب انسان بڑے جو ہے انسٹیٹیوشنز اور اداروں میں اور جہاں پر تربیت کا خاصا اہتمام ہوتا ہے ان میں انوالو ہو تو وہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ اور اس عبارت میں جو شیم لفظ آیا ہے یہ شیمت ان کی جمع ہے، اور وہ عادت اور طریقہ کار کے بارے میں ہوتا ہے۔ وَحَرَّمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ امامت الاعرابی، اور بعض علماء اور فقہائے شیعہ نے اعرابی اور دیہاتی کی امامت جماعت کرانے کو حرام قرار دیا ہے، عملاً بظاہر النص، عملاً بظاہر النہی، چونکہ اس کے بارے میں جو نہی اور منع آئی ہے اس سے وہ اس کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں، منع ہے تو حرام ہے، بس اس کو کیا کرنا چاہیے، امامت جماعت نہیں کرانی چاہیے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَحَاسِنَ الْإِسْلَامِ وَتَفَاصِيلَ الْأَحْكَامِ مِنْهُمْ، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد، اعرابی سے مراد وہ شخص ہو کہ جو اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو کما حقہ نہیں جانتا اور احکام کی تفصیلات سے بھی بے بہرا ہے اور ان کو نہیں جانتا، ایسے شخص کو پیش نماز بنانا تو ممنوع ہی ہونا چاہیے۔ چند چیزیں اس نے رٹ لی ہیں، پیش نمازی کا کورس کر لیا ہے، لیکن وہ اس کے رموز اور اس کی خوبیوں اور اس کی تفصیلات کو نہیں جانتا۔ اگر وہ پڑھے لکھے معاشرے میں جہاں پر تعلیم اور تربیت کا سٹینڈرڈ بلند ہے وہاں پر اس کو پیش نماز لگایا جاتا ہے، تو بہت سے موارد میں وہ اصلاح کی بجائے وہ خرابی کا سبب بن سکتا ہے، خشکی پھیلا سکتا ہے، جس کو بعض اوقات تحت الحنکی بھی کہا جاتا ہے، یعنی تحت الحنک تو کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک گروہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے تحت الحنک کر کے کہ جس سے خشکی پھیل جاتی، ہر چیز کو وہ جناب علی کیا ہے مثلا اپنی ذہنی سطح سے جو بلند ہوتی ہے بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، منع قرار دیتے ہیں۔ تو شہری علاقوں میں جہاں پر پروموٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سوال کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ عام سطح فکری سے بلند ہوتا ہے، پھر وہاں پر ایسے شخص کا جماعت کرانا مکروہ ہوتا ہے، لیکن اگر بالکل ہی مثلا وہ کیا ہے پیش نمازی کورس کی حد تک ہو اور وہ محاسن اسلام کو نہ جانتا ہو اور احکام کی تفصیل کو نہ جانتا ہو تو اس کو حرام ہونا چاہیے اس کا پیش نمازی کرانا۔ المعنی بقولہ تعالی الاعراب اشد کفرا ونفاقا، ایسے اعرابی کو قرآن کی آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے، فرمایا یہ جو دیہاتی اور بادیہ نشین ہوتے ہیں اشد کفرا ونفاقا،
یہ کفر و انکار اور نفاق میں بڑے شدید ہوتے ہیں. جس لائن پہ ان کو لگا دیا جاتا ہے پھر یہ کٹ تو سکتے ہیں لیکن اس نظریے پر لچک نہیں دکھا سکتے، اس پر بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ایسا اگر اعرابی ہو کہ جو اسلام کے رموز اور اسلام کی خوبیوں سے واقف نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو یہ شدید قسم کی تعبیر قرآن میں آئی ہوئی ہے. اچھا، اعرابی جو اعراب کی طرف منسوب ہے، یہ عرب کی جمع نہیں، چونکہ عرب تو عربی لینگویج جاننے والوں کو کہتے ہیں. تو حالانکہ اعراب سے مراد بیابان نشین ہیں، چاہے عربی لینگویج بولتے ہوں یا عجمی لینگویج بولتے ہوں. نماز جماعت کے مکروہات میں یہ جو مورد تھا کہ اعرابی اور بادیہ نشین، مہاجر اور شہری یا جناب علی جو بندہ بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف اپنی تحقیق کے مطابق ہجرت کر چکا ہے اس کو جماعت نہ کرائے، تو کچھ روایات میں اعرابی کی پیش نمازی سے منع کیا گیا ہے، جن میں روایات ہیں صحیح زرارہ بن عیون کوفی امام صادق علیہ السلام سے تھی، لا یصلین احدکم خلف المجذوم امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث منقول تھی، والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والاعرابی لا یوم المہاجرین، کہ جزامی، برس والے، مجنون، محدود اور ولد حرام کے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے اور اعرابی مہاجرین کو جماعت نہ کرائے. اور ایک جماعت قدماء کی جو فقہا تھے ان سے منقول ہے کہ ممنوع ہے اعرابی کا مہاجر کو جماعت کرانا. وہ ظاہر نہیں جو ہے اس سے تمسک کرتے ہیں، نہیں کوئی حرام مراد ہوتا ہے. متاخرین میں مشہور جو نظریہ ہے وہ اس منع سے کراہت مراد ہے، چونکہ وہ محاسن شیم، برگزیدہ جو صفات ہوتی ہیں اور اعلیٰ قسم کی تربیت جو ہوتی ہے اور بلند سطح فکری سے محروم ہوتا ہے. اور جو علماء منع کے قائل ہیں وہ اعرابی سے مراد وہ شخص لیتے ہیں جس پر ہجرت واجب تھی ان علاقوں سے جو کفرستان ہیں یا گناہستان ہیں، جہاں پہ بہت ہی جناب علی برے افعال انجام دیے جاتے ہیں، وہاں پر انسان رہے تو پھر وہ اس کو بھی ملوث کر سکتے ہیں. تو وہ اگر ہجرت نہیں کرتا، اور یا وہ شخص کے جس پر اسلام کی تفصیلات کو جاننا اور رموز کو جاننے کی صلاحیت تھی اور وہ کیا ہے اس کو حاصل نہیں کرتا، تو ان دونوں کا امامت جماعت کرانا جائز نہیں ہے، چونکہ انہوں نے واجب کو خلل ڈالا ہے، یعنی واجب کفائی کی صورت میں اس واجب تعلم کو چھوڑا ہے یا واجب مہاجرت کو چھوڑا ہے. اور یہ جو آیت تھی اس الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو اعرابی بادیہ نشین ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، یہ بڑے منکر اور بڑے منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سورہ توبہ 97 نمبر آیت ہے. اگر قرآن کی سورہ توبہ، سورہ جمعہ وغیرہ پڑھی جائے تو بہت ساری عادات اور ان کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو بھی نقد کیا گیا ہے. یعنی ان کی یہی شدت پسندی جو ہوتی ہے، ایک بات پہ لگ جاتے ہیں پھر اس کے پر بحث نہیں کرتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے بعد ایک اور مورد بھی ہے کہ جس میں امامت جماعت مکروہ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ عبارت رہتی ہے. کچھ علماء نے کیا کیا تھا، اعرابی اور دیہاتی اور بادیہ نشین قسم کے پیش نماز کی جماعت کو ممنوع قرار دیا تھا، حرام قرار دیا تھا. شہید ثانی فرماتے یا تو اس سے وہ مراد ہے کہ اس پر محاسن اسلام اور رموز اور اسرار کو جاننا واجب ہوتا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا، احکام کی تفصیلات میں بھی نہیں جاتا، بلکہ مثلا نماز جعفریہ یا کوئی پیش نمازی کی کتاب رٹ کے بس اسی پر وہ ڈٹ جاتا ہے. یا تو یہ مراد ہو سکتا ہے یا پھر ایک اور بھی مراد ہے، او علی من عرف ذلك وترك المحاجرة مع وجوبها علیہ، یا وہ شخص پڑھ لکھ تو جاتا ہے دیہات میں رہتے ہوئے اور اس نے احکام اور
کیا ہے، ان کی تفصیلات وغیرہ بھی جان لی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس گناہستان اور جناب علی کفرستان سے مہاجرت نہیں کرتا، حالانکہ اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہاں سے نکلے اور اپنی نسلوں اور اپنے جو کیا ہے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَمْتَنِعُ إِمَامَتُهُ، چونکہ اگر آپ نے واجب کو وہ خلل ڈال چکا ہے تو پھر تو عادل ہی نہیں رہے گا، اس کی امامت جماعت کرانا ممنوع ہوگی، لِإِخْلَالِهِ بِالْوَاجِبِ مِنَ التَّعَلُّمِ وَالْمُهَاجَرَةِ، چونکہ وہ اپنے واجب کو خلل ڈال چکا ہے، واجب کو ادا نہیں کر چکا، اس پر بلند پایا تعلیم حاصل کرنا واجب تھی پہلی صورت میں جب اس میں صلاحیت تو وہ اس نے حاصل نہیں کی، یا پھر مہاجرت اس نے نہیں کی، کفرستان اور گناہستان کو چھوڑا نہیں ہے۔ وَالْمُتَيَمِّمُ بِالْمُتَطَهِّرِ بِالْمَاءِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَنَقْصِهِ لَا بِمِثْلِهِ، وہ جو تیمم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ اس شخص کو جماعت کرائے جو پانی کے ساتھ وضو یا غسل کر کے طہارت کر چکا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، اس سے منع کیا گیا ہے کہ تیمم والا شخص وہ وضو یا غسل والے کو جماعت نہ کرائے، چونکہ اس سے منع کیا گیا۔ وَنَقْصِهِ، اور اس کی جو طہارت ہے وہ طہارت ناقصہ ہے، تیمم طہارت بدلی ہوتی ہے، بدل ہوتا ہے، کامل طہارت تو نہیں ہے، اضطراری اور مجبوری کی حالت میں اس کو اجازت دی گئی ہے۔ لا بمثلہ، لیکن اگر وہ شخص تیمم والے شخص کو طہارت اپنے تیمم والے شخص کو کیا کرنا چاہتا ہے، جماعت کرانا چاہتا ہے تو جائز ہے، تو وہ صورت میں مشکل نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کی طہارت ایک جیسی ہے۔ تو اس حکم کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ روایات موجود ہیں۔ عباد بن صہیب کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لا یصلی المتیمم بقوم متوضئین، یعنی تیمم والا شخص وضو والے افراد کو جماعت نہ کرائے۔ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب نماز جماعت۔ سکونی کی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی سے روایت کی، لا یؤم صاحب التیمم المتوضئین ولا یؤم صاحب الفالج الاصحاء، تیمم والا شخص وضو والے افراد کو جماعت نہ کرائے اور فالج جس کو ہو چکا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ صحیح و سالم افراد کو جماعت نہ کرائے۔ نہیں سے مراد کراہت ہے ان روایات کے درمیان، اور دوسری روایت جو جواز پہ دلالت کرتی ہیں ان میں جمع بندی کرتے ہوئے۔ صحیح جمیل بن دراج کوفی قاضی القضات جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، عن امام قوم اجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضؤون به ايتوضأ بعضهم ويؤمهم، قال لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم فإن الله عز وجل جعل الارض طهورا كما جعل الماء طهورا۔ یہ روایت بھی اسی باب میں موجود ہے۔ ایک پیش نماز ہے، ایک قوم کا مجنب ہوگی اور اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے جس سے غسل کر سکے، اور لوگوں کے پاس وضو کرنے کا پانی ہے، تو کیا ان میں سے کوئی وضو کر کے ان کو جماعت کرائے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہی جو ان کا پیش نماز ہے وہ تیمم کرے اور ان کی پیش نمازی کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی اسی طرح پاک کرنے والا قرار دیا جس طرح پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ موارد تھے جو پیش نمازی کی مکروہات سے متعلق ہیں۔